السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ سوری 2-3 دن میں آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے سکی بیکوز میرا جو سیل تھا وہ دکان پہ ریپیئر ہونے گیا ہوا تھا، اس کی اسکرین کا کوئی ایشو ہو گیا تھا، اس کے لیے بہت معذرت۔ تو آج ہم ایپیسوڈ 23 کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول ہے غازی یہ تیرے پوری اسٹار بندے، اس کی رائٹر ہیں بسمہ اعجاز۔ کچرے کے ڈھیر اور بدبو اور وہی تعفن زدہ ماحول اعصاب پہ پوری طرح چھا رہا تھا۔ یہ ایجنٹ گولڈ اور میجر سکندر کا میٹنگ پوائنٹ تھا۔ آج صبح 6 بجے کی یہ خفیہ میٹنگ آخری تھی، اس کے بعد ایجنٹ گولڈ کو انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا۔ وہ میجر سکندر کو ایجنٹ ڈائمنڈ کے نام سے بلاتا تھا۔ اس جگہ ملنے کی خاص وجہ یہ تھی کہ اس طرف آنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ صرف اتوار کے اتوار کچرے والی گاڑیاں چکر لگاتی تھیں۔ ایجنٹ گولڈ ہمسایہ ملک میں ابھی تک وہ ای میل ریسیو نہیں ہوئے۔ کیا آپ کچھ جانتے ہیں اس بارے میں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے بندوں کے ساتھ کون کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ میل تو 2 دن ہوئے جا چکی ہے۔ وہ بہت اہم ای میل ہے، اس کا کھونا یا نہ ملنا افورڈ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ صرف ای میل نہیں بلکہ پورا ایئر پلان ہے۔ کیونکہ را کو 1 سال تک کیا کیا سرگرمیاں سر انجام دینی ہوں گی وہ اسی ای میل میں ہیں۔ ایجنٹ گولڈ نے تشویش ظاہر کی تو میجر سکندر بھی پریشان ہو گئے۔ ISI کو میل نہ ملنے کا مطلب تھا کہ را کے ایجنٹس افراز اور ہادی کے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں۔ ان کا موقف تھا کہ دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، خاص کر ازلی دشمنوں کو۔ ایجنٹ گولڈ، کیا آپ نے وہ میل دیکھی ہے؟ سکندر نے استفسار کیا۔ نہیں، میری اب اوپر تک رسائی نہیں، کیونکہ میں شک کی زد میں آ چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ خبر پکی ہے کہ وہ میل جا چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ اس بارے میں۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ دوسرا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ میجر سکندر نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ آلموسٹ ڈن ہے، اگر 1-2 دن میں یہ پلان پہ عمل کر دیا جائے تو کامیابی کا 100% امکان ہے۔ آپ فکر نہ کریں، کل یہ کام ہو جائے گا۔ میں نے اچھے سے سمجھا دیا ہے، سب پلان کے مطابق ہوگا، سکندر نے تسلی دی۔ ایجنٹ ڈائمنڈ میں انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہوں، اب سب کام آپ کو سنبھالنے ہوں گے۔ آگے جو بھی ہوگا، اچھا یا برا، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ایجنسی کو ساری رپورٹ بھی براہ راست آپ کو ہی دینی ہوگی۔ یہ یوں سمجھیں کہ انڈیا کے مشنز کا ٹوٹل چارج اب آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ میں سمجھ گیا، سکندر سر ہلاتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، میں پھر چلتا ہوں، امید ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ اپنا ہیڈ دوبارہ سے سر پہ جماتے ہوئے مفلر کو ٹھیک کرنے لگا۔ وہ دونوں ہی حلیہ بدل کر آئے تھے۔ خدا حافظ، میجر سکندر نے الوداع کہا۔ اس کے جانے کے ٹھیک 10 منٹ بعد انہیں نکلنا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے میجر عاصم کو کال ملائی۔ صبح کی روشنی ایک نئی زندگی کی نوید دیتی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ کسمسا کر اٹھی اور وقت دیکھا، 8:30۔ مجھے تھوڑا اور سونا چاہیے، سوچتے ہوئے کروٹ بدلی اور منہ تک کمبل لے لیا۔ 2 سیکنڈز بعد ہی وہ گھبرا کے اٹھی تھی۔ اف، مجھے تو 8 بجے عزیز کے ساتھ ناشتہ کرنا تھا اور اب میں اب اٹھ رہی ہوں۔ گیتی، آپ اٹھ گئیں؟ امن صاحب کب سے آپ کا ڈائننگ ہال میں انتظار کر رہے ہیں۔ میں 3 دفعہ آپ کو دیکھ کر گئی ہوں، مگر آپ سو رہی تھیں، ندا نے کمرے میں آتے ہوئے اسے جاگتے دیکھ کر کہا۔ ندا، آپ نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کب سے انتظار کر رہا ہوگا۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹ کر اس نے خفگی سے ندا کو دیکھا۔ ایم سوری، وہ امن صاحب نے منع کیا تھا کہ اگر آپ سو رہی ہوئیں تو مت جگاؤ، اس نے گھبرا کے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نمرا کے مدد سے تیار ہو کے ڈائننگ ہال میں چلی آئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق وہ خفا ہو کے بیٹھا تھا۔ ایم سوری امن صاحب، معذرت خواہ ہوں کہ بندی کی آنکھ دیر سے کھلی، جس کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ امید ہے آپ نے برا نہیں منایا ہوگا، وہ اس کے سامنے اپنی ویل چیئر لاتے ہوئے شرارت سے بولی۔ ہوٹل کا سارا اسٹاف ان سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا، اس لیے میز کے گرد صرف ایک ہی کرسی تھی جس پہ عزیز بیٹھا تھا، جبکہ سامنے کی طرف وہ اپنی ویل چیئر لیے بیٹھ گئی۔ پورے 45 منٹ لیٹ ہیں آپ، اور میں پچھلے پون گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں ناراض نہیں ہوں۔ اس نے ویٹر کو ناشتہ لانے کا آرڈر کیا۔ ویسے آپ کو اور کوئی کام نہیں جو بیٹھے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں؟ مطلب بندے کو اتنا بھی ویلا نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اتنے میں ویٹر ناشتہ لے آیا۔ آرڈر وہ گھنٹہ پہلے دے ہی چکا تھا۔ گرما گرم حلوہ پوڑی دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہوئی تھی۔ وہ جب سے انڈیا آئی تھی اپنے روایتی کھانوں کے لیے ترس گئی تھی۔ انتظار کا تو آپ نہ ہی پوچھیں، ورنہ بات کھلی تو پھر آپ کا حساب کتاب ہی ڈاؤن ہو جائے گا، عزیز نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے ذومعنی انداز میں کہا۔ مطلب؟ وہ پوری طرح سے کھانے پہ ہاتھ صاف کرنے میں مصروف تھی۔ اتنے ہفتوں بعد کچھ ڈھنگ کا ملا تھا، سو وہ پوری طرح انصاف کر رہی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ انتظار 45 منٹ پرانا نہیں بلکہ 2.5 سال پرانا ہے۔ عزیز نے سوچ لیا تھا کہ آج کھل کے بات کرے گا، یعنی کہ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کے الجھن سے عزیز کو دیکھا۔
یعنی کہ زیادہ دور نہیں جائیں، صرف 2.5 سال پہلے کی بات ہے جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا کراچی میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ، اس نے ممکنانہ حد تک سرسری انداز میں کہا۔ میں نے تو ابھی تک صرف ایک ہی ووٹ کا کاسٹ کیا ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ذہن کے پنوں پہ ایک پرانا منظر لہرایا۔ وہ اور عانیہ دونوں اپنی زندگی کا پہلا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے پولنگ اسٹیشن میں لگی لائن کے بالکل آخر میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس کا شناختی کارڈ بنے 3 سال ہو چکے تھے، جبکہ عانیہ کا بھی کچھ دنوں پہلے ہی بنا تھا۔ عانیہ تم کس کو ووٹ دو گی؟ اس نے پوچھا۔ عانیہ جو پولنگ اسٹیشن پہ تعینات پاک آرمی کے جوانوں کو محویت سے تک رہی تھی، جی بھر کے بدمزہ ہوئی اس سوال پہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی۔ آپ بھی میں کسی سیاستدان کے حق میں نہیں ہوں، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، مگر تھوڑا رک کے ڈرامائی انداز میں بولی۔ ووٹ تو میں لازمی دوں گی، مگر کس کو؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ اور صرف وہی حیران نہیں ہوئی بلکہ پاس کچھ فاصلے پہ کھڑا کیپٹن عزیز بھی حیران ہوا کہ عجیب پاگل لڑکی ہے، ایک طرف کہہ رہی ہے کہ کسی سیاستدان کے حق میں ووٹ نہیں دوں گی اور دینا بھی لازمی ہے۔ عانیہ سرگوشی میں بولی۔ بھول گئیں آپ پچھلی 3 راتوں سے جس کے جلسے کی بریانی کھائی ہم نے، اس کا بریانی مسالہ بھی تو حلال کرنا ہے نا، ورنہ جو چکن پیس ہم نے کھائے نا، ان کی بدروحیں آ کر خواب میں ڈرائیں گی کہ ظالموں بریانی ٹھونس لی مگر میرے آقا کو ووٹ نہیں دیا۔ عانیہ کی بات سن کے جہاں وہ قہقہا لگا کے ہنس پڑی، وہاں کیپٹن عزیز بھی بے اختیار مسکرا دیا، اور اس مسکراہٹ کو عانیہ کی چلاک آنکھوں نے فوراً دیکھ لیا۔ بیچاری جی بھر کے شرمندہ ہوئی کہ فوجی جی میرے بارے میں نہ جانے کیا سوچیں گے کہ کیسی لڑکی کے ایک پلیٹ بریانی پہ اپنا ووٹ بیچ ڈالا۔ خیر وہ دونوں اپنا ووٹ کاسٹ کر کے باہر آئیں۔ ابھی امی اور ساتھ والی آنٹی دوسری لائن میں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، تو اس لیے وہ دونوں باہر آ کر ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئیں۔ یہ پولنگ اسٹیشن دراصل ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ باہر لان میں لائنیں لگی ہوئی تھیں اور اندر برآمدے میں موجود کمروں میں ووٹ کاسٹ ہو رہے تھے۔ ہر طرف آرمی والے محاصرہ کیے ہوئے تھے، جگہ جگہ راؤنڈ لگا رہے تھے۔ کیپٹن عزیز ویسے آج کل چھٹی پہ تھا، مگر چونکہ یہ اس کا اپنا شہر تھا تو رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات پیش کر دیں پولنگ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے، اور عانیہ کی نظریں بس ان فوجیوں پہ ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ خاصے دل پھینک انداز میں وہ کیپٹن عزیز کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہائے آپ ہی کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ سب آرمی والے، دل کرتا ہے ایک ایک سیلفی لے لوں میں سب کے ساتھ۔ عانیہ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی اور آرمی کے جوانوں کو دیکھنے لگی۔ نہ صرف جوان بلکہ 50 سے اوپر کے بھی عمر رسیدہ افراد تھے، ہاتھوں میں بندوق اور چہروں پہ سختی اور آنکھوں میں چمک لیے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ہاں بولو آپی۔ عانیہ کی نظریں اب کیپٹن عزیز سے ہٹ کر ایک اور فوجی پہ ٹھہر گئی تھیں۔ عانیہ تمہیں پتہ ہے کہ آرمی والوں کو خوبصورت کیا چیز بناتی ہے؟ ان کا یونیفارم، ان کی آنکھوں کی چمک اور وہ جذبہ جس کی وجہ سے وہ اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے گھومتے ہیں۔ رنگ، ذات پات، نین نقش پھر یہ سب میٹر نہیں کرتا، میٹر کرتی ہے تو صرف وطن سے محبت جو انہیں دنیا کا خوبصورت ترین انسان بنا دیتی ہے۔ وہ ایک جذب کے عالم میں بول رہی تھی، بلکہ اس کے لہجے میں وطن کی محبت بول رہی تھی۔ پاس سے راؤنڈ لگاتے ہوئے کیپٹن عزیز کے قدم لمحے بھر کو تھمے تھے۔ وہ شاید نہیں یقیناً بہت زیادہ متاثر ہوا تھا یہ سب سن کے، مگر چہرے پہ کوئی تاثر لائے بغیر سیدھا گزر گیا۔ وہ 3rd راؤنڈ پہ تھا جب اس نے عانیہ کو کہتے سنا، تو آپی کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ پاکستان کے 90% لڑکیوں کی طرح آپ کا ہمسفر کوئی فوجی ہو؟ کیا آپ کسی فوجی کی تمنا نہیں رکھتیں؟ عزیز کے قدم جانے کیوں سست پڑ گئے؟ شاید وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ نہیں عانیہ، میں ایسی کوئی خواہش نہیں رکھتی میں کسی فوجی کے خواب دیکھوں، بلکہ میں اس سے بڑی خواہش رکھتی ہوں، وہ یہ کہ کوئی فوجی میرے خواب دیکھے، میں نہیں وہ میرے حصول کی آرزو کرے۔ میں اپنی دعاؤں میں یہ مانگتی ہوں کہ وہ مجھے مانگے اپنی پوری سچائی اور محبت کے ساتھ۔ یہ بات کرتے ہوئے وہ نہیں جانتی تھی کہ بعض دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں، بس زبان سے نکلنے کی دیر ہوتی ہے۔ آپ کا مطلب ہے اسکول میں آپ مجھے پہلی بار نہیں ملے تھے، بلکہ اس دن آپ مجھے جان بوجھ کے تنگ کر رہے تھے؟ وہ سارا واقعہ یاد کر کے حیرانی سے بولی۔ آپ وہ چھوڑیں، کام کی بات پہ آئیں۔ آپ کی اس خواہش کو پچھلے 2.5 سال سے میں پورا کر رہا ہوں، اس کا کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر وہ سوچ رہا تھا کہ وہ دعا میڈم کو شرماتے لے جاتے دیکھے تو اس کی سوچ نہایت غلط تھی۔ وہ اس کی بات کے مفہوم کو سمجھتی ہوئی پھر سے ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ امن صاحب آپ بھول رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا کوئی فوجی۔ ہاں تو اس وقت میں فوج میں ہی تھا نا، اس لیے آپ کی وہ دعا میرے اور آپ کے حق میں قبول ہو گئی۔
پھر کیا بتاؤں، کہاں کہاں نہیں میں نے آپ کو تلاش کیا۔ دوسری ملاقات کے بعد تو آپ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہی ہو گئیں۔ تیسری دفعہ جب اس دن خون میں لت پت دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری سانسیں رک گئی ہوں۔ بہت دعائیں کی تھیں میں نے۔ وہ جذب سے بولتا اپنے جذبات کی سچائی بیان کر رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواباً کیا کہے۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے پتہ ہے شاید میں اس سب کہنے میں بہت جلدی کر رہا ہوں، مگر ہم جس فیلڈ میں ہیں اس میں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مجھے میری سکس سینس کہہ رہی ہے مجھے یہ سب کہنے کا موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اداسی سے کہہ رہا تھا۔ دعا کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی باتیں سن کر۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اگر میرا آپریشن کامیاب نہ ہوا تو میں ساری زندگی یوں ہی ویل چیئر پہ گزاروں گی۔ کیا آپ ساری زندگی ایک معذور کے ساتھ گزار سکتے ہیں؟ ہاں بالکل۔ ایک لمحے کا توقف کیے بنا جواب آیا تھا۔ چند منٹ یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے پہلی والی دعا بن گئی۔ اچھا تو امن صاحب، اس مسئلے پہ ہم پاکستان جا کر بات کریں گے۔ فی الحال آپ میرا پلان سنیے جو میں نے کل کے لیے بنایا ہے۔ وہ سرگوشی کے انداز میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ کل سونیا کے گھر کیا کرنے جا رہی ہے۔ ای میل کا انتظار کرتے 2 دن مزید گزر گئے۔ وہ سب گھنٹوں بیٹھے رہتے کہ شاید اب آ جائے، مگر ہر دفعہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان 2 دنوں میں ایک تبدیلی آئی تھی کہ وکاش کا رویہ افراز اور ہادی کے ساتھ بہت پر اسرار ہو گیا تھا۔ وہ انہیں ہر وقت عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن وہ دونوں نظر انداز کر دیتے۔ سوچنے کے لیے ان کے پاس اس سے بڑے مسائل تھے۔ وہ 13 اگست کا عام دنوں جیسا ہی ایک دن تھا۔ اس دن ورما اور رجیش کا منصوبہ تھا کہ اپنے بڑوں سے بات کر کے میل کی بابت دریافت کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں راہ کے تینوں ایجنٹس اور افراز ایک خفیہ ٹھکانے کی طرف گئے تھے تاکہ وہاں سے رابطہ کیا جا سکے۔ ہادی نے البتہ معذرت کر لی تھی کہ وہ نہیں جا سکے گا کیونکہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ وہ چاروں اسے فلیٹ میں ہی چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ پین کلر اور کھانا کھا کر وہ کمرے میں جا کے سو گیا۔ پتہ نہیں اس کا سر بھاری کیوں ہو رہا تھا۔ 15 منٹ بعد موبائل بجا تو اس کی نیند ٹوٹی۔ ماندی آنکھوں سے فون کرنے والے کا نام دیکھا تو ساری نیند منٹ سے پہلے غائب ہو گئی۔ السلام علیکم سر۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے جلدی سے میجر آصف کی کال ریسیو کی۔ وعلیکم السلام۔ افراز کہاں ہے؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ کتنی دفعہ رنگ کر چکا ہوں سر۔ وہ تو ان سب کے ساتھ باہر گیا ہوا ہے، شاید اس لیے کال ریسیو نہیں کر رہا۔ ان کے سامنے آپ سے بات کرے گا تو انہیں شک نہ ہو جائے۔ ہادی نے وضاحت کی۔ ہادی تم اس وقت کہاں ہو؟ انہوں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ سر میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں فلیٹ میں ہی ہوں۔ کیا ہوا سر؟ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ ہادی نے تشویش سے پوچھا۔ بہت بڑی گڑبڑ ہوئی ہے ہادی۔ وہ میل تو اسی دن بھیج دی گئی تھی مگر تم لوگوں کو ابھی تک اگر وہ نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے وہ تم دونوں سے جان بوجھ کر چھپائی گئی ہے۔ کیا؟ وہ شدید حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میجر سکندر کے مطابق وہ میل موصول ہو چکی ہے، انہوں نے کنفرم کرنے کے بعد رپورٹ کی ہے۔ میجر آصف کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر وہ میل آ چکی ہے تو ابھی تک ان کے ہاتھ کیوں نہیں لگی۔ سر اگر ان لوگوں کو وہ میل مل چکی ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا۔ ہادی نے الجھن سے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہوئے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میل جان بوجھ کر تم دونوں سے چھپا لی گئی ہو سکتا ہے ان کو شک ہو گیا ہو۔ لیکن سر اگر ان کو شک ہوتا تو اب تک وہ ہمیں مار چکے ہوتے۔ اتنے اچھے تو وہ ہیں نہیں کہ اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیں۔ وہ اور راجیش اور ورما تو خود اتنا پریشان ہو رہے تھے کہ ابھی تک میل نہیں آئی۔ اس نے ماتھے کو دباتے ہوئے روانی سے کہا۔ سر میں دوبارہ درد شروع ہو چکا تھا۔ صرف 2 کو ٹینشن ہے، تیسرے کو نہیں۔ میجر آصف نے چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا تو وہ ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا کہ تیسرے کو ٹینشن کیوں نہیں تھی؟ راجیش اور ورما کے برعکس وکاش کو میل کے آنے یا نہ آنے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ تو ابھی بھی بڑوں سے رابطے کے حق میں نہیں تھا۔ کیوں اسے ٹینشن کیوں نہیں تھی؟ وہ اتنا پرسکون کیوں نظر آتا تھا؟ وہ اور اس کا ہادی اور افراز کو عجیب طرح سے دیکھنا اور زو معنی فکریں اس نے کڑی سے کڑی ملائی تھی۔ اوہ نو! اس کا مطلب تھا کہ وکاش کو وہ میل مل چکی تھی، مگر کب اور کیسے؟ سر آپ نے کہا کہ وہ میل اسی دن بھیج دی گئی تھی، اس نے پرسوچ انداز میں کہا، مگر اس دن ہم سب جاگ رہے تھے اور ای میل کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کمپیوٹر کے آگے سے نہیں ہٹے تھے اور نہ ہی اس رات کو کوئی خلاف معمول بات ہوئی تھی۔ آر یو شور ہادی؟ کیونکہ ای میل کا راز اسی رات میں چھپا ہوا ہے، میجر نے بے چینی سے پوچھا۔ ایک دفعہ پھر اس رات کو ذہن میں دہرا کے سوچو کہ کیا ہوا تھا۔
ہادی سوچتے ہوئے کہنے لگا، ہم لوگ رات 8 بجے ہی کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر ای میل کا انتظار کر رہے تھے، پھر وکاش کھانا لے آیا اور کہتے کہتے وہ چونک کر رکا۔ سارا پزل ایک دم حل ہو گیا تھا۔ وہ خلاف معمول بات کیا تھی وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ اور کیا ہادی صاحب، کھانا کھا کر 2 سے 3 گھنٹے میں ہی ہمیں نیند آنا شروع ہو گئی اور وہیں بیٹھے بیٹھے ہم سب سو گئے، جبکہ عام روٹین میں 2 سے 3 بھی بج جاتے ہیں اور ہمیں نیند نہیں آتی۔ یعنی کھانے میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے سب سو گئے اور کھانا وکاش لایا تھا۔ اوہ مائی گاڈ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ میل وکاش کے پاس ہے۔ اس رات سب کے سونے کے بعد یقیناً اس نے وہ اپنے اکاؤنٹ میں سینڈ کر کمپیوٹر سے ڈیلیٹ کر دی ہوگی، اور عین ممکن ہے اس نے ہمارے موبائل بھی چیک کیے ہوں اور اسی وجہ سے اسے شک گزرا ہو۔ لیکن اس نے یہ بات اور میل اپنے ساتھیوں سے کیوں چھپائی؟ وہ حیرت سے کہنے لگا، یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا۔ تمہیں ابھی کے ابھی وہ ای میل تلاش کر کے مجھے سینڈ کرنی ہوگی، بلکہ تم مسلسل مجھ سے رابطے میں ہی رہ کر وہ میل ڈھونڈو۔ میجر عاصم کے آرڈرز پر وہ فوراً اٹھا، بلوٹوتھ ڈیوائس کنیکٹ کر کے وہ وکاش کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا کیونکہ کوئی بھی گھر پہ نہیں تھا۔ سر، میں وکاش کے کمرے کی تلاشی لینے جا رہا ہوں، امید ہے سب اچھا ہوگا۔ وہ ساتھ ساتھ بریفنگ بھی دے رہا تھا۔ اس فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک میں راجیش اور ورما، دوسرے میں ہادی اور افراز، جبکہ تیسرے کمرے میں وکاش اکیلا رہتا تھا۔ اب اس کے کمرے پہ لاک لگا ہوا تھا۔ اس نے لاک کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اسے وکاش کا لیپ ٹاپ ڈھونڈنا تھا، میز پہ تو نہیں تھا تو لازمی اس کی الماری میں ہوگا۔ اس نے جلدی جلدی سارے کپڑے باہر پھینکنے شروع کر دیے۔ کپڑوں کے ڈھیر کے نیچے ایک بریف کیس رکھا ہوا تھا جس پہ کوٹ لگا ہوا تھا۔ اس نے وہ بریف کیس بیڈ پہ رکھا۔ کوٹ کو سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور چھری اٹھا کے لایا۔ یہ پلاسٹک کا بریف کیس تھا۔ اس نے زور سے درمیان میں چھری سے اسے کاٹنا شروع کر دیا۔ 5 منٹ کی محنت کے بعد اوپر والا ڈھکن کٹ چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ نکالا۔ سر، میں نے اس کا لیپ ٹاپ نکال لیا ہے، مگر اس پہ تو پاس ورڈ لگا ہے۔ اس نے پریشانی سے کہا، کیا تمہیں پاس ورڈ کا نہیں پتہ؟ نو سر، بٹ میں ایسا کرتا ہوں کہ یہ پاس ورڈ اڑا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی آگے نہ جانے کتنے پاس ورڈ لگائے ہوں گے اس نے۔ ہادی نے انٹری پاس ورڈ کو اڑا کر مختلف فائلز میں جھانکنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ایک نظر دروازے پہ بھی لگا لیتا کہ کوئی آ نہ جائے۔ سر، آپ تب تک افراز کو میسج کر دیں کہ وہ ابھی ان کو لے کر نہ آئے۔ میں تب تک دیکھتا ہوں کہ ای میل کہاں ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اسے میسج کر دیتا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ کیا ہوا؟ کچھ ملا؟ میجر عاصم کی آواز کے کانوں سے ٹکرائی۔ دیکھ رہا ہوں سر، اس نے ایک فائل دیکھتے ہوئے کہا جس پہ ہائی پاس ورڈ لگائی گئی تھی۔ میرا خیال ہے یہی وہ فائل ہے، لیکن اس کا پاس ورڈ اڑایا تو یہ فائل انکرپٹ ہو جائے گی۔ وہ بڑبڑایا تو میجر عاصم کو بھی پریشانی ہوئی۔ عام طور پہ ہم اپنا نام یا ڈیٹ آف برتھ پاس ورڈ کے طور پہ لکھتے ہیں یا جو چیز ہمیں محبوب ہو۔ یہ بتاؤ کتنے حرف کا پاس ورڈ ہے؟ 5 لفظوں کا۔ میرے خیال میں انڈیا ہوگا یہ پاس ورڈ۔ ہادی نے خیال ظاہر کیا، ہو سکتا ہے، انٹر کر کے دیکھو۔ میجر عاصم کو امید تو نہیں تھی مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہادی نے دھڑکتے دل کے ساتھ پاس ورڈ ٹائپ کیا، مگر وہی ہوا جس کی امید تھی، فائل اوپن نہ ہوئی۔ سر، بس ایک چانس اور ہے، ورنہ یہ فائل کھلنے کی بجائے ضائع ہو جائے گی، اس نے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ پین کلر کھانے کے باوجود سر دکھ رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ ہادی، سوچو اس کی عادات اور خیالات کے بارے میں، اس کا کوئی اور نام یا جو لفظ اس کے لیے بہت اہم ہو۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات کو ذہن میں دہراؤ، کچھ تو ہوگا جو بظاہر بہت عام ہو۔ اور میجر عاصم کے کہنے پہ سوچنے لگا۔ جہاں تک اس نے اندازہ لگایا تھا، وکاش ایک خود پرست اور خود غرض شخص تھا۔ وہ بہت باتونی نہیں تھا مگر انتہا کا چالاک تھا، خاموشی سے حالات کا جائزہ لیتا تھا۔ بقول ورما کے، وکاش کو بہت غصہ ہے کہ اس کی بجائے راجیش کو مشن کا انچارج بنایا گیا ہے۔ اس کے خیال میں وہ زیادہ قابل ہے۔ اس نے تھوڑا اور سوچنے کی کوشش کی۔ وکاش بہت جینیس ہے، اس کے فادر بھی راہ میں تھے اور وہ بہت مشہور ایجنٹ تھے۔ راہ کی طرف سے انہیں بلیک ٹائیگر کا ٹائٹل دیا گیا تھا۔ اس کے ذہن میں کندہ سا لپکا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے موبائل کے وال پیپر پہ بھی ٹائیگر کی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن بلیک ٹائیگر میں تو 10 الفاظ آتے ہیں اور یہ 5 حرفی پاس ورڈ ہے۔ اس نے بے دلی سے کہا تھا، ضروری تو نہیں کہ پاس ورڈ بلیک ٹائیگر ہی ہو، صرف ٹائیگر بھی تو ہو سکتا ہے۔ ہادی، تم ٹائیگر لکھ کر انٹر کرو، مجھے لگتا ہے یہی پاس ورڈ ہے۔ میجر عاصم نے دبے دبے جوش سے کہا۔ سوچ لیں سر، کیونکہ بس ایک ہی موقع ہے۔ ہادی نے گھومتے سر سے کہا۔ ایک دم سے درد شدت اختیار کرنے لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ صبح تک وہ بالکل ٹھیک تھا، پھر اس نے جوس پیا تھا جو کچن میں پڑا ہوا تھا، عجیب کڑوا سا ذائقہ تھا، پھر بھی اس نے آدھا گلاس پی لیا تھا کیونکہ ناشتے کو اور کچھ تھا نہیں۔ لگتا ہے وکاش نے ہی کچھ ملایا ہوگا، مگر کیوں؟ اس نے بے دم سا ہو کے
بیڈ پہ سر رکھ دیا۔ ہادی آر یو لسننگ؟ میجر عاصم نے اس کی خاموشی سے عاجز آ کے کہا۔ یس سر، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پاسورڈ ٹائپ کرو جلدی، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وہ لوگ آنے والے ہوں گے۔ وہ بمشکل گھومتے ہوئے سر کو پکڑ کے اٹھا اور باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ سر پہ بھی پانی ڈالا، تھوڑا سا سکون ملا۔ سر پہ بھی پانی کے چھینٹے مارے، تھوڑا سا سکون ملا۔ سر پہ تولیہ پھیرتا ہوا وہ باہر آیا۔ لیپ ٹاپ پہ وہ فائل پاسورڈ مانگ رہی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر ٹائپ کرنا شروع کیا۔ پہلے خانے میں ٹی لکھا۔ سر آپ شیور ہیں نا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ہاں میں شیور ہوں، تم ٹائپ کرو، میجر عاصم نے نرمی سے کہا۔ اس نے اوکے کہتے ہوئے اگلے حرف ٹائپ کیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ کلک کی آواز آئی۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی۔ خوشی کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ فائل کھل گئی تھی۔ سر فائل کھل گئی ہے، وہ خوشی سے چلایا۔ مجھے یقین تھا کہ فائل کھل جائے گی۔ اسے لگا میجر عاصم مسکرائے ہوں۔ سر آپ کو کیسے یقین تھا؟ اس نے فائل کھولی تھی۔ اس فائل کے اندر 3 فولڈر بنے ہوئے تھے۔ اس نے پہلے فولڈر کو کھولا۔ یہ بلیک ٹائگر پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا۔ 7 سال تک وہ پاک آرمی میں موجود رہ کر مخبری کرتا رہا، لیکن پھر پکڑا گیا تھا۔ انڈین ایجنٹس اسے ہیرو مانتے ہیں، اور یہ وکاش اگر اس کا بیٹا ہے تو یہ اپنے باپ کا نام ہی استعمال کرے گا نا؟ اس کا دھیان میجر عاصم کی باتوں کے بجائے اس فولڈر پہ تھا۔ یاہو! وہ اپنا سارا درد بھول کے چلایا۔ سر بہت کمال کی چیز ہاتھ لگی ہے۔ یہ وکاش تو اپنی ایجنسی کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ راز CIA کو دیتا ہے اور بدلے میں ڈالر لیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے میل کیوں چھپائی، کیونکہ ایک فولڈر میں وہ ای میل بھی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، اور تیسرے فولڈر میں اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شٹ سر، میرا خیال ہے سب آ گئے۔ وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہادی جلدی سے یہ فائل مجھے سینڈ کرو ابھی، ہری اپ! میجر عاصم اس کے کان میں چلائے تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آر یا پار وہ جان چکا تھا، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وکاش کچھ سیکنڈز بعد اپنے کمرے میں ہوتا۔ اس نے پھرتے سے آپشنز میں جا کے سینڈ پہ کلک کیا ہی تھا کہ تم میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ وکاش کی دھاڑ نے اسے بتا دیا کہ سارا کھیل ختم۔ وکاش کے ساتھ ہی 3 اور اجنبی لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ اس نے بغیر سوچے پھرتی سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور بھاگ کر خود کو واش روم میں قید کر لیا۔ ہادی تم ٹھیک ہو؟ میجر عاصم کی پریشان سی آواز آئی۔ سر وکاش کے ساتھ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، پہلے کبھی نہیں دیکھا ان کو۔ وکاش نے کمرے کی حالت کو ایک نظر دیکھا۔ زمین پر پھیلے کپڑے اور پھٹا ہوا بریف کیس اور لیپ ٹاپ کی عدم موجودگی اسے ساری کہانی سمجھا گئی۔ اوہ، تو تم وہ ای میل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہو، بلڈی پاکستانی جاسوس! اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ لیپ ٹاپ پر متحرک ہادی کی انگلیاں یکدم ہی تھم سی گئیں۔ اسے لگا تھا اسے شک ہو گیا ہوگا، مگر اس کا پاکستانی جاسوس کہنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ سب جان گیا ہے۔ ایک فولڈر سینڈ ہو رہا تھا۔ اس نے وقت گزارنے کی خاطر بات بڑھائی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں پاکستانی جاسوس ہوں؟ ڈرا سہما ہوا لہجہ وکاش کو اندر تک سکون دے گیا تھا۔ شک تو مجھے شروع دن سے ہی تھا، مگر جب اس رات تم لوگوں کے فون کی نوٹیفیکیشن دیکھے جس میں کوئی ای میل کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو میرا شک یقین میں بدل گیا۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، تمہیں وہ ای میل نہیں ملے گی۔ وکاش نے گردن اکڑا کے غرور سے کہا۔ سر ایک فولڈر سینڈ کر دیا ہے آپ کو، دوسرا ہو رہا ہے، ہادی نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ ہادی تم گھبرانا نہیں، میں آ رہا ہوں تمہارے پاس۔ افراز فون نہیں اٹھا رہا، میں نے اسے میسج کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے پہنچ جائے، تم پریشان نہیں ہونا، میجر عاصم نے اسے تسلی دی۔ ڈونٹ وری سر، آئی ایم اوکے، میں بالکل بھی پینک نہیں ہوں، اور آپ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں، میں انہیں سنبھالوں گا۔ اس کا سر ابھی تک گھوم رہا تھا۔ ویسے تم بہت ڈھیٹ ہو، بے ہوشی والا جوس پی کر بھی تم ہوش میں ہو، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ CIA کو ایک ریڈی میڈ پاکستانی جاسوس ملے گا تو تمہارے ملک کی کتنی بدنامی ہوگی نا؟ پورے $1 ملین میں تمہارا سودا، پورے $1 ملین میں تمہارا سودا کیا ہے۔ اس کے بعد وہ تمہارے دوسرے ساتھی کی باری آئے گی۔ ابھی تو وہ راجیش اور ورما کے ساتھ بے ہوشی کی نیند سو رہا ہوگا۔ دوسرا فولڈر بھی سینڈ ہو گیا تھا، انہوں نے اب دروازہ توڑنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے تیسرے فولڈر پہ کلک کیا۔ تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ یہی کہ تم شرافت سے باہر آ جاؤ، ورنہ تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں۔ دروازے کو دھکا لگا کر توڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ 40 سیکنڈز رہ گئے تھے وہ فولڈر سینڈ ہونے میں۔ ہادی میں 15 منٹ تک پہنچ رہا ہوں، تم انہیں باتوں میں لگائے رکھو۔ میجر عاصم بہت تیز ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ میں بتاتا ہوں تمہیں کہ جب ایک انڈین غدار جاسوس پاکستان کے ہاتھ لگے گا تب تمہارے ملک کی کتنی بدنامی ہوگی۔ ہادی نے بڑبڑاتے ہوئے فائل لیپ ٹاپ سے ڈیلیٹ کر دی۔
گوگل بن سے بھی جا کر ڈیلیٹ کیا، پھر پورا لیپ ٹاپ ریسیٹ کر کے ونڈو ہی اڑا دی۔ میجر عاصم کی ای میل اکاؤنٹ پہ وہ فائل سینڈ ہو چکی تھی۔ آخر کار وہ کامیاب ہوا تھا۔ اب اگر اس کی جان بھی چلی جاتی تو اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سرفراز کی لوکیشن ٹریس کروائیں اسے اور دونوں راہ کے ایجنٹس کو اس نے بے ہوش کیا ہوا ہے، اس نے کہتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ واش بیسن پہ رکھ دیا اور خود کسی چیز کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا۔ دروازہ ٹوٹ رہا تھا، اگلے کچھ لمحوں میں وہ ان کی گرفت میں ہوتا۔ وہ اس وقت خالی ہاتھ تھا۔ اس صورتحال کا اندازہ ہوتا تو کم سے کم کوئی ہتھیار تو اپنے پاس رکھتا۔ ایک کونے میں ڈٹرجنٹ اور باتھ روم کی صفائی کے لیے تیزاب رکھا ہوا تھا۔ واش بیسن کی ایک جانب شیونگ کٹ، شیونگ کریم، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور برش رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جسے وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا۔ میجر عاصم مسلسل اسے تسلیاں دے رہے تھے اور وہ بے نیازی سے دروازہ ٹوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 3 سیکنڈز کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور اندر آنے والے 2 افراد اس پہ جھپٹنے لگے تھے کہ اچانک پیچھے ہو کر ہاتھ میں چھپائی ہوئی تیزاب کی بوتل ان دونوں پہ الٹ دی تھی۔ وہ چیخیں مار کے پیچھے ہٹے تھے۔ ہادی نے دھکا دے کر انہیں باہر کیا۔ وہ تیسرا شخص اور وکاش ایک دم ہی اس پہ پل پڑے تھے۔ ہادی نے اس آدمی کے پیٹ پہ زوردار کک لگائی تھی۔ دوسرے 2 ابھی تک چیخ رہے تھے۔ وکاش جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کی جانب بڑھا جو بالکل خالی ہو کر اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ غیظ و غضب سے کف اڑاتا ہوا وہ ہادی کے سر پہ جا پہنچا جو اس تیسرے آدمی کے ساتھ لڑنے میں مصروف تھا۔ اس نے میز پہ رکھا شو پیس اٹھایا اور پیچھے سے اس کے سر میں دے مارا۔ ہادی کا ویسے ہی چکروں کے مارے برا حال تھا، اس سر پہ لگنے والی اضافی چوٹ نے حال سے بے حال کر دیا۔ اس لڑائی میں اس کی بلوٹوتھ ڈیوائس جانے کہاں گر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کے زمین پر گھٹنوں کے بل گرا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس آدمی نے ہادی کے بال کھینچے ہوئے تھے اور زور سے اس کا سر سامنے والی دیوار سے جا مارا۔ اب یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ مرنا نہیں چاہیے، مجھے اسے زندہ کسی کے حوالے کرنا ہے، وکاش نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ 3 کرائے کے گنڈے لے کر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جوس پی کر وہ بے ہوش ہوگا تو آسانی سے اسے قابو کر لیا جائے گا، مگر ہادی نے آدھا گلاس پیا تھا اس لیے وہ بے ہوش تو نہیں ہوا مگر سر مسلسل دوا کے اثر میں تھا۔ صاحب تم پیچھے ہٹ جاؤ، اب ہم اس کو نہیں چھوڑے گا، دیکھو اس نے میرے آدمیوں کا کیا حال کر دیا۔ اس کرائے کے گنڈے نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا جو درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس نے کہتے ہوئے پھر سے نیم بے ہوش ہادی کے پیٹ میں مکہ رسید کیا۔ ہادی کے سر سے بھل بھل خون بہہ رہا تھا جو اس کے چہرے پر پھیل کے نقوش بگاڑ رہا تھا۔ نہیں، میں اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتا، مجھے اٹھنا ہوگا، اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور سر کو تھامتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ جینٹل مین، آپ جب کبھی دشمن کے نرغے میں پھنس جائیں تو ایک بات یاد رکھیے گا، مرنا تو ہے لیکن دشمنوں کو مار کے مریں گے تو شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں گے، ورنہ تاریخ کے پنوں میں شہید اور غازی کے علاوہ بزدلوں اور غداروں کے نام بھی درج ہوتے ہیں۔ اور جب کبھی آپ کو اپنے یا اپنے ملک کے دفاع میں سے کسی ایک کا دفاع چننا ہو تو ہمیشہ اپنے وطن کے دفاع کو ملحوظ خاطر رکھیے گا۔ اس کے کانوں میں اپنے انسٹرکٹر کی آواز گونجی تھی۔ وہ آدمی وکاش کے منع کرنے کے باوجود اپنا چاقو نکال کر ہادی کی طرف بڑھا تھا جو دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ چاقو اس کے پیٹ میں گھمتا جلدی سے ایک طرف ہو گیا اور پیچھے سے اس کی کمر میں لات رسید کی۔ وکاش نے آگے بڑھ کر ہادی کی کن پٹی پہ پستول رکھ دیا۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر تم ایک قدم بھی ہلے تو تمہارے بھیجے میں گولی مار دوں گا۔ سنسناتے ہوئے کہہ کر وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر دوہرا پڑا اپنی کمر کو سہلا رہا تھا۔ سنسناتے ہوئے کہہ کر وہ اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا جو زمین پر دوہرا پڑا اپنی کمر کو سہلا رہا تھا۔ چلو اٹھو تم جلدی سے اور آ کر اس کے ہاتھ پیر باندھو، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں قابو میں آتا۔ وہ شخص ہادی کو خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا اٹھا۔ وہ بھی اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چل کے ان کے پاس آتا ہادی تیورا کے زمین پر گر پڑا۔ میرا خیال ہے یہ بے ہوش ہو گیا ہے، تم جلدی سے اس کو کسی بھی طریقے سے نیچے لے جا کر گاڑی میں ڈالو، وکاش نے جلدی سے کہا۔ ارد گرد کے فلیٹ والے یقیناً کچھ دیر میں اس کے دروازے پہ ہوتے کہ یہ کیا دھکم پھیل لگا رکھی ہے، وہ مشکل میں پھنس سکتا تھا۔ ہادی نے نامحسوس انداز میں نیچے گری ہوئی تیزاب کی بچی ہوئی بوتل اٹھا لی تھی۔ اس میں اتنا تیزاب تھا کہ اس کے کام آ سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ گنڈا اس کو باندھنے کی نیت سے آگے بڑھا، ہادی نے فوراً اس بوتل سے کچھ تیزاب اس کے چہرے پہ اچھال دیا۔ آہ آہ بچاؤ، آہ میرا چہرہ، وہ درد کی شدت سے چلایا تھا اور زمین پر لیٹ کر اپنا چہرہ رگڑنے لگا کہ شاید اذیت کم ہو جائے۔ یہ سب دیکھ کر وکاش نے اپنا آپا ہی کھو دیا اور انتہائی جلال میں ہادی کے پیٹ میں گولی ماری۔ 1 2 گولیاں کھا کر بھی وہ
دو گولیاں کھا کر بھی اس نے 2 قدم آگے بڑھائے اور باقی بچا ہوا تیزاب اب وکاش کی طرف اچھال دیا۔ خود اس کے ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے، مگر وہاں پر واہ کسے تھی؟ اس سے پہلے وکاش سنبھلتا، سیکنڈز میں وہ بوتل اس کے ہاتھ سے ٹکراتی ہوئی زمین بوس ہوئی تھی اور تھوڑا سا تیزاب اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر بھی گرا تھا۔ پستول ایک دم اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا اور خود وہ چلا اٹھا تھا۔ لمحوں میں اس کے اوپری کھال جلد سے اتر چکی تھی۔ ہادی نے گرتے ہوئے وہ پستول تھام لی اور اس کا رخ وکاش کی طرف کر کے اس کی ٹانگ پہ گولی چلا دی اور خود بیڈ کی پائنتی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ خبردار بھاگنا نہیں ورنہ گولی سینے میں اتار دوں گا۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا اور اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ ایجنٹ وکاش پھربھری ریت کی مانند وہیں ڈھیر ہو کے بیٹھ گیا۔ ہادی کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پاس صرف کچھ ہی لمحے ہیں، سانس نہیں آ رہی۔ اگر میں میجر عاصم کے آنے سے پہلے مر گیا تو یہ ایجنٹ یہاں سے بھاگ جائے گا۔ میں اسے مار بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے زندہ پکڑے جانے میں ISI کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ اپنے ملک کی بدنامی کا باعث بنے گا۔ پھر میں ایسا کیا کروں کہ یہ نہ بھاگے؟ ہادی نے تکلیف کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے سوچا اور وہ گن یوں ہی اس کی طرف تانے رکھی۔ تم دیوار کو رخ کرو، بھاگنا مت، گولی مار۔ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وکاش نے جلدی سے اپنا رخ دیوار کی طرف کر لیا۔ وہ بھی ایک ایجنٹ تھا، اسی لیے اتنی تکلیف اور ٹانگ میں گولی کھانے کے باوجود ہوش میں تھا۔ وہ بھاگ کر اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ خاموشی سے بیٹھ کر چپکے سے پیچھے نظر دوڑائی۔ ہادی نے ابھی تک اس پہ پستول تان رکھی تھی۔ 5 منٹ بعد ہی اسے کسی کے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آئیں۔ میجر عاصم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ وہ میل موصول ہو چکی ہے تو انہیں پریشانی ہوئی، کیونکہ افراز اور ہادی کو ابھی تک میل موصول نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً افراز کو کال ملائی مگر وہ ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے تنگ آ کر ہادی کو کال ملائی، اسے ساری صورتحال بتائی۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، پھر معاملہ اچانک سے ہی گھمبیر اور نازک ہو گیا۔ وہ اس وقت ہادی کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ فوراً اپنے بچاؤ کا سوچو، اسے جلدی سے وہ فولڈر سینڈ کرنے کو کہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے گاڑی نکالی اور روانہ ہو گئے۔ ان کے کانوں میں گونجتی دروازہ توڑنے کی آوازیں یہ ثابت کر رہی تھی کہ ہادی بہت مشکل میں پھنس چکا ہے۔ پھر اسی کے کہنے پہ انہوں نے ایک ٹیم کو افراز کی لوکیشن کی جانب بھیجا اور دروازہ شاید ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس وقت دوسرے علاقے میں تھے، کم سے کم انہیں وہاں پہنچنے میں 15 منٹ لگنے تھے۔ پھر ہادی سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ انہیں شدید پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ اس کی خیریت کی دعائیں مانگتے وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتے وہاں پہنچے۔ گاڑی سے اتر کر بھاگتے ہوئے مطلوبہ منزل پہ پہنچے تھے۔ فلیٹ کے سامنے لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ ارد گرد کے اپارٹمنٹ والوں نے شور اور ہنگامے کی آوازیں سن کر پولیس کو فون کر دیا تھا، جو اندر جانے کے بجائے دروازے پہ کھڑے لوگوں سے تفتیش کر رہے تھے۔ میجر عاصم نے آگے بڑھ کر آرمی کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا اور دروازہ کھلوایا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھے۔ 2 کمروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور تیسرے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میجر عاصم نے خود ہی اندر بڑھتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر عجیب تھا۔ دروازے کی ایک جانب بے ہوش راہ کا ایجنٹ وکاش اور اس کے پیچھے اس کی طرف پستول تانے ہادی بیٹھا ہوا تھا۔ آگے کے منظر دیکھنے سے پہلے وہ جلدی سے ہادی کی طرف بڑھے، جس کی کھلی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ شکر ہے یہ زندہ ہے، انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ہادی، انہوں نے آواز دی مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس کی نظر بدستور وکاش کی پشت پہ جمی ہوئی تھی اور گھٹنے پہ رکھے پستول والے ہاتھ میں بھی کوئی جنبش نہ ہوئی۔ پولیس نیم بے ہوش وکاش کو ہتھکڑی لگا رہی تھی۔ ہادی کچھ بے یقینی سی کیفیت میں اس کے کندھے پہ ہاتھ ہلایا تو اس کا پستول والا ہاتھ پہلو میں گرا تھا۔ سر، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، پاس کھڑے باوردی اہلکار نے ہولے سے کہا تھا۔ کمرے سے باہر لے کر جاتے ہوئے وکاش نے پل بھر کو مڑ کے ہادی کی چمکتی آنکھوں کو دیکھا تھا، جس کی نظریں ابھی بھی اسی پہ جمی ہوئی تھیں جہاں کچھ دیر پہلے وکاش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے 2 سے 3 بار اپنی زخمی ٹانگ سمیت بھاگنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر ہر بار جب بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا تو ہادی کی آنکھیں اور پستول کی نال اپنی جانب پاتا۔ اگر وہ جانتا ہوتا کہ ہادی 10 منٹ پہلے ہی وفات پا چکا ہے تو اب تک وہ بھاگ چکا ہوتا۔ اس پاکستانی جاسوس نے مر کے بھی اسے بیوقوف بنائے رکھا تھا۔ لعنت ہے مجھ پہ! اس نے بے اختیار خود کو ملامت کیا اور اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جایا جانے لگا۔ میجر عاصم نے ہادی کی کھلی چمکتی آنکھوں کو بند کیا۔ اس کے پورے چہرے پہ خون پھیلا ہوا تھا۔ سر سے تو خون بہا ہی نہیں تھا، مگر پیٹ میں لگنے والی گولیوں نے بھی ارد گرد خون کا تالاب بنا دیا تھا۔ پھر بھی اس کی مسکراہٹ مخفی نہیں تھی، جیسے وہ بہت خوش ہو۔ میجر عاصم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک اور جان مادر وطن پر قربان ہو چکی تھی۔ انہوں نے اس کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اس کے بائیں جانب اس نے اپنے خون سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہ آگے کو ہو کر دیکھنے لگے۔
وہ آگے کو ہو کر دیکھنے لگے، وہاں اس نے خون سے محبت اور شہادت لکھا ہوا تھا، اور ان دو آپشنز میں اس نے شہادت پر ٹک کا نشان لگایا ہوا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی MCQ ہوتا ہے کہ کسی ایک کا انتخاب کریں۔ اسے تو انتخاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی، اس کا فیصلہ تو آسمانوں پہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا جو محبت ادھوری رہ گئی؟ فرض تو پورا ہو گیا تھا نا۔ بعض اوقات ہمیں ہماری من پسند چیز سے نہیں نوازا جاتا، کیونکہ ہمارے حق میں بہت بہتر لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اس کے نصیب میں محبت نہیں، شہادت لکھ دی گئی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اسے شروع دن سے ہی یقین تھا کہ اس کے نصیب میں محبت نہیں ہے، مگر اس کی تقدیر اس دنیا کی ادنا سی محبت کے بدلے شہادت کا تحفہ دے گی، اسے گمان اور وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی اور محبت قربان کر کے لاکھوں کی محبتیں اور زندگیاں بچائی تھیں۔ وہ سوچنے لگے، مجھے موہت کے لیے افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس سے اس کی محبت نہ مل سکی یا وہ شہید ہو گیا، اس سے تو بہتر نہیں بہترین سے نوازا گیا ہے۔ میجر عاصم نے شہادت والے آپشن پہ موہت کے خون سے ایک اور ٹک لگا دیا۔ یہ مرد مجاہد کے لیے اس سے کوئی بہتر آپشن یا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیں جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔